جب ان پر ایسے موقع آتے ہیں تو پھر یہ کوئی بھی اقدام لینے سے گریز نہیں کرتے کہ آپ لوگوں پہ پرچے کٹائیں گے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے اوپر آپ پرچہ کٹائیں گے۔ آپ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کسی بھی ایک ووٹر کو اس حلقے کے ہاتھ لگا کے۔ یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، یہ ان کی فیکٹری نہیں ہے، یہ ووٹر ہیں، ان کے ملازمین نہیں ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کے کہنے پر وہ جہاں کہیں گے وہ ڈر کے ووٹ ڈال دیں گے۔ پہ کھڑے ہو کے سب کرا رہی ہے کیونکہ ان کو عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا شکار ہونے جا رہی ہے، اس کا مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے، اور عوامی رد عمل کے خوف سے جو وہ یہ بلوائی تیار کر رہی ہے مسلم لیگ نون، تو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ہسٹری میں پہلے بھی ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے درج ہیں۔ جب ان پر ایسے موقع آتے ہیں تو پھر یہ کوئی بھی اقدام لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس لیے ہم الیکشن کمیشن کا یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی دھمکیوں پر نظر رکھیں اور ان کو سیریس لیں، کیونکہ یہ ان کا جو ہے ان کی تاریخ میں شامل ہے، سیاسی تاریخ میں، کہ چڑھ دوڑنا۔ ہم عطا تارڑ صاحب کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور سے بلاول چلا جائے گا، تو ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی لاہور شہر نے ہمیشہ ظلمت کے جو بربریت کے سورما تھے ان کا سامنا کیا ہے، ان کا جامع مردی سے مقابلہ کیا ہے، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ پرچے کٹائیں گے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے اوپر آپ پرچہ کٹائیں گے۔ آپ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کسی بھی ایک ووٹر کو اس حلقے کے ہاتھ لگا کر دکھائیے۔ یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، یہ ان کی فیکٹری نہیں ہے، یہ ووٹر ہیں، ان کے ملازمین نہیں ہیں کہ عطا تارڑ صاحب کے کہنے پر وہ جہاں کہیں گے وہ ڈر کے ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ ایک جاگیردارانہ اور سرمایہ کارانہ سوچ ہے، اور یہ اس سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ووٹر اس کو دیکھ لیں۔ نہ بلاول صاحب کہیں جا رہے ہیں، نہ بلاول صاحب کے بڑے کبھی کہیں گئے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کا شیوا ہے کہ مشکل میں پارٹی کو چھوڑ کر پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کر لی جائے۔ اور یہ مت بھولیے عطا تارڑ صاحب کہ یہ آصف علی زرداری ہی تھے، بلاول صاحب کے والد، جنہوں نے آپ کی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی جماعت میں پی ڈی ایم بنا کر سانس ڈالا، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر کے آج جو آپ اتنا اچھل رہے ہیں، یہ ساری توانائی کے انجیکشن یہ آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے لگے۔ اور آپ یہ بھی پوچھ لیجئے اپنے بزرگوں سے اور اپنی جماعت سے کہ اس قسم کے لہجے رکھنے والے لوگوں نے بعد میں آصف علی زرداری کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ بھی اسی طرح یہی کام آپ کو کرنا پڑے اور آپ بھی معافیاں مانگ رہے ہوں۔ لہٰذا میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے مجلس احرار کی باقیات جو ان کی مسلم لیگ نون کے بھی نظریے کے خلاف ہیں، جو قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے، جو پاکستان بننے کی مخالفت کرتے رہے، ان کو ٹکٹ دے کر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچ آج کی جو ان کی کل کی گفتگو ہے اس سے اندازہ ہوا کہ 75 سال بعد بھی وہی سوچ ان کے اندر سے بول رہی ہے۔ اور یہ لہجہ فرعونیت کا لہجہ ہے، یہ لہجہ کسی سیاستدان کا لہجہ نہیں، یہ لہجہ جو ہے گنڈا گردی کا لہجہ ہے، اور وہ نہ بھولیں کہ وہ ایک مقدس ایوان کے ممبر بننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہی سوچ رکھ کے وہ اس ایوان میں آئیں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہم اس بات کا دوبارہ خدشہ میں دہرانا چاہتی ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا ایکشن ری پلے مسلم لیگ نون چاہتی ہے اس قسم کے بلوائیوں کے ذریعے۔ ہم الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سرکاری امیدوار کی دھمکیوں کا سخت نوٹس لے، کیونکہ ان کا وتیرہ ہے کہ ہر شکست سے پہلے وہ اسی قسم کی جو ہے واردات ڈال دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔